ایک سوال اسی پہ آیا ہوا ہے کہ ہم یہ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے؟ پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ پہلی بات تو ہم یہی پوچھتے ہیں آپ کو، بھائی جس نے بھی لکھا ہے انہیں ضرورت آخر کیا پیش آ گئی؟ اور لکھا ہے اس خطبے کی کتاب و سنت سے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے احسان فرمایا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، بہت ہی احسان فرمایا۔ ہم بڑے خوش ہیں اس لیے کہ قیامت میں اگر فرض کیجئے 100 کا حساب دینا ہوگا تو اب 99 کا دیں گے نا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ آخر اس سوال کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی؟ اتنا تو اعتماد آدمی کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت اور اتنا خدا سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے جمعہ خراب ہوتا ہو، نماز خراب ہوتی۔ اور حوالہ ہم دے بھی دیں، کون ڈھونڈے گا؟ کئی لوگ حوالہ پوچھتے ہیں۔ ہم نے ایک سے کہا کہ فتح الباری میں یہ آیا ہے، پھر فون آیا کہ فتح الباری دیکھ لی۔ ہم نے کہا ہاتھ چھوڑ پاؤں چوموں آپ کے اگر آپ نے فتح الباری پوری پڑھ لی ہو۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ کہنے کہ ایک جلد میں۔ ہم نے کہا 14 جلدوں میں ہے، اور وہ کم سے کم بھی وہ 8-10 ہزار صفحات بنتے ہیں، بڑے چھوٹے چھپتی رہتی ہے نا۔ ہم نے کہا کون سی جلد دیکھی ہیں؟ فتح الباری۔ ہم نے کہا جی فتح الباری، ایسی فضول بات ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز پڑھیے، وہاں آپ کے سوال۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے تو وہ ہیں جو فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت ہے کہ وہ خطبہ چھوٹا دے اور نماز لمبی پڑھائے جمعے کی۔ یہ اس کی اصل حدیث ہے۔ اس بنا پر خطبہ ہے کیا؟ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام کا پیش کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے، حاضرین کے لیے دعا مانگنی۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں خطبے، بس اگر کوئی آدمی نے پورا کرے گا جمعے کا خطبہ ہو جائے۔ دوسرا خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیا کرتے تھے، یہ پہلا خطبہ جو ہے جمعے کا بھی وہاں مل جائے گا، ہر جگہ مل جائے گا۔ مسند احمد میں دیکھ لیں، یہ خاص طور پہ اب جو جدید مسند احمد چھپی ہے اس میں دیکھیے گا، 49 جلدیں ہیں۔ ہیں جلدوں کی تعداد کا ذکر کر کے ڈرا دیتے ہیں۔ کس کا جلدوں کی تعداد؟ تو پڑھے نا، یہ 49 جلدوں میں 52 والی بھی آ رہی ہے، ڈاکٹر بشار وغیرہ انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں مل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیا کرتے تھے۔ اما بعد سے پہلے کے الفاظ جو ہیں نا یہ سب میں مشترک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین، 2 شہادتیں دیتے تھے، وہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو درود شریف ہے نا جمعے کے خطبے میں پڑھنا چاہیے۔ ہم جمعے کے خطبے میں وہ درود شریف پڑھتے ہیں جو سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اختلاف ہوا ہے محدثین اور فقہاء کا کہ سب سے افضل درود یہ ہے یا درود ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اسے اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ اس طرح مجھ پہ درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں پہاڑوں اور دیگوں کے حساب سے ثواب دے گا، یعنی اتنا بڑا ثواب۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ پڑھنی ہوتی۔ بنو امیہ آخری یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا بنو امیہ، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ان لوگوں کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور تابعین بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا جمعے کے خطبے میں وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ شعبی تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ والے سے باتیں کرنے لگتے تھے کہ اس بدبخت کو نہ سنا جائے، اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے۔ یہ وہ چیز تھی جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سمجھائی تھی۔ اصل بات تاریخ میں اگر آپ دیکھیں نا
تو پالیسی کیا تھی؟ پالیسی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طے کر گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو پالیسی طے کی تھی 200 سال تک اس کے اثرات لوگوں میں باقی رہے۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ خلیفہ آیا اور پالیسی چینج ہو گئی، پالیسی مستقل، تھوڑا بہت چینج، باقی پالیسی مستقل وہی۔ اسی لیے تو مسلمان اتنے ابھرے اور اتنے علاقوں پہ قبضے ہو گئے اور یہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے پالیسی سیٹ کر کے گئے تھے کہ یہ ہے خلافت، ایسے چلے گی۔ اسی لیے فتح الباری میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا اور انہوں نے متع کیا۔ وہ جب طائف چلے گئے، وہ پلٹے تو انہیں کہا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ متع حرام ہے، اور میں نے آئندہ کسی کو دیکھ لیا نا، ایک جوڑا ایسے ہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان پہ حد، تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو متع کو جائز سمجھتے تھے، فرمایا تم تک اطلاع نہیں، فرمایا ٹھیک۔ سچ بولتے تھے لوگ، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے 1 دی تھی، 2 تو میں نے ویسے ہی اسے پکا کرنے کے لیے دی تھی۔ آپ نے اللہ کی قسم ایسے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، فرمایا جاؤ 1 ہی ہوئی۔ سچ بولتے تھے لوگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ہو گیا بھئی، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن آئندہ اگر ایسے ہوا نا تو میں حد جاری کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک معانہ کے متعلق وہ خاتون کا نام تھا، جب یہ روایت پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر اس کے بعد اتنی شرافت تھی، اتنے نیک، اتنے پاکیزہ کردار کے یہ لوگ تھے کہ جس عورت سے متع ہوا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی اس کو ہر سال 12 مہینوں کی تنخواہ بھجوا دیا کرتے تھے، پورے سال کا رزق، راشن، پیسہ ہی کی دن دے دیا کرتے تھے کہ مروت کے خلاف۔ آخر مروت بھی کوئی بات ہے، آخر آداب طریقے بھی تو کوئی بات ہیں۔ کسی کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق قائم ہو گیا تو وفاداری کو قائم رکھنا، ہمیشہ نبھانا، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تو پالیسی طے کر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور یہیں آتا ہے کانا متبعا لعمر، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دیکھتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے میں بھی وہی کروں گا، جو انہوں نے کیا ہے میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی، عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی۔ تو اس لیے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ حج میں مل گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے تو یہ دونوں اندر چلے گئے۔ انہوں نے سیاسی امور پہ گفتگو شروع کی اور کہا سعد آپ دیکھتے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ سے باہر ایک محل بنا لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ کے قضیے میں نہیں پڑھتا، البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ علی حق پہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیاسی گفتگو جب ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ معاویہ علی برے نہیں ہیں، علی ایسے اچھے ہیں۔ 3 چیزیں بیان کی، لمبی حدیث ہے۔ اب جمعے کے خطبے کے آخر پہ ہوتی تھی تنقید سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، لوگ انہیں کہتے تھے برا بھلا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دور آیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خبردار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے برا کہا، بنو امیہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت شامل کرو، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ڈالی تھی، لوگ اب تک اسے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کی بجائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کو پسند فرمایا تھا، اسے ہی لے لیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا۔ آیت کو بدل بھی دیتے ہیں ہم، کبھی کبھی ربنا آتنا بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ متعین آیت نہیں ہے، اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہوتا تھا خطبہ، اور یہی ہوا۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو نئی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں؟
رہ گیا دوسرا خطبہ، وہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان 10 آدمیوں کے متعلق کہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو ساری جنتی ان 10 کا نام لے کے عشرہ مبشرہ اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ بار بار آپ نے کہا نام لے لے کے کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، فلاں 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 فلاں، سب کے سب عشرہ مبشرہ۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے 9 آدمیوں تک کے نام لیے جو خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تک کا نام لیا، اور انہوں نے کہا تم کہو تو میں 10ویں آدمی کا نام بھی لوں، ان کا حضرت 10واں بھی بتا دیجئے، تو سعید رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ یہ ہے اصل کہ اپنے بارے میں نہیں بات کرتے، چپ رہنا چاہیے۔ کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے۔ رات کو سوتا ہے نا آدمی، صبح اٹھ ہی نہیں پاتا، مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوئے گا ایمان کے ساتھ قرب قیامت میں، اور جب صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے ایمان نکال لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اور اس پہ ایمان کا اتنا ہی اثر باقی رہ جائے گا جتنا کسی کے جسم پہ آبلہ پڑ جائے اور اس کا پانی نکل جائے اور چھلکا باقی رہ جائے۔ فرمایا بس اتنا ہی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ جب تک موت ایمان پہ واقع نہ ہو، کبھی بھی اپنے متعلق کوئی اچھی بات کہنا تو درکنار، سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ مکر اور فریب ہے نفس کا، ساری دنیا کی چالیں سمجھتا ہے اور اپنے نفس کی چال کو نہیں سمجھتا کہ میرا نفس کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ترمذی کی روایت، اور آگے چل کے اس کے بعد ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ وہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پڑھتے تھے، خلفاء پڑھتے تھے۔ کوئی عرض نہیں دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی جامع دعا مانگ لیتے ہیں، کبھی تفصیل سے دعا مانگ لیتے ہیں، کبھی وہ دعا مانگتے ہیں جو ہر مسلمان کو مشکل وقت میں پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا یہ پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ بس اتنا جو اللہ کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہے، مگر جب تو اسے آسان کر دے تو پھر آسان ہوئی جاتی ہے، اور کوئی چیز آسان نہیں ہے رب جب تک کہ تو اسے آسان نہ کرے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اور جب آپ چاہتے ہیں تو یہ ہو بھی جاتا ہے۔ بس یہ ہے دوسرا خطبہ۔ اس میں کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں یا وہاں نہیں آئی، مگر آپ کو پوچھنے کیا کر مسئلہ کیا ہے؟ اور بہت اچھا کیا نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ کا ہم اس لیے خوش ہیں کہ یار فرض کیجئے 300 آدمیوں کو سجدہ صاف کرنا ہے تو اب 299 کو کرنا ہے نا، تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے نا کہ بوجھ ہلکا ہوا ہے۔